السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 8 تا 9 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے سامنے بہت سی عام خبریں ہیں، انہیں میں پروگرام میں گفتگو کا حصہ بناؤں گی، لیکن شخصیت سے آپ کو تعارف کروانا چاہوں گی۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے سعید آسی صاحب۔ سعید آسی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ خبروں کو بھی سرخیوں کو شامل کرنا چاہوں گی۔ ناظرین، آج کی اہم خبروں میں شامل ہے سی پیک نظر انداز کرنے کا کام۔ آج وفاق کے خلاف عدالت جائیں گے۔ خیبر پی کے حکومت تسلی ہوتی ہے تو کر لیں، وفاقی وزیر۔ ای میلز کیس ایف بی آئی نے ہلری کو کلیئر قرار دے دیا ہے، پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی۔ دھرنا سازش ناکام بنا کر عوام نے ثابت کر دیا کسی کو ملک کی سیاست کھوٹی نہیں کرنے دیں گے، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا۔ جبکہ پاناما کے حوالے سے آج ہوگی کیس کی سماعت اور وزیر اعظم کے بچے اپنا جواب جمع کرائیں گے۔ پاناما کیس کیا رخ اختیار کرے گا؟ جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا اہم بیان دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تمام ادارے آپس میں کھل کر بات کریں اور تمام ادارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کی فضا بحال کریں، جامع مسائل کا حل نکالا جائے۔ یہ تمام تر بیانات، یہ تمام تر خبریں آج ہمارے پروگرام میں گفتگو کا حصہ رہیں گی، لیکن جو میں گفتگو کا آغاز کروں گی وہ پہلی خبر سے کرنا چاہوں گی۔ سی پیک کے حوالے سے آج کل کافی باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کالا باغ ڈیم کو مفادات کی نظر کیا گیا تھا، اسی طرح سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سی پیک پر بھی سیاست کی جائے۔ سعید آسی صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے پچھلے 1-1.5 ہفتے سے جو خبریں چل رہی ہیں، خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے، اور جو انڈیا کی سازش جو سامنے آئی، جس میں باقاعدہ انڈین ہائی کمیشن جو ہے اس میں تعینات کوئی 8 افسران جو سفارتکاروں کے بیس میں یہاں بھیجے گئے دہشت گردی کے لیے، سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، باقاعدہ یعنی کہ انڈیا نے راہ میں ایک نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے، اپنا اربوں کی فنڈنگ کی اس میں، اس منصوبے کو ناکام بنانے، سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ تو جس طرح وہ پکڑے گئے بھارتی جاسوس جنہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کا، ابھی پچھلے دنوں کوئی 18 اور پکڑے ہیں انہوں نے، ہماری ایجنسیوں نے، شمالی علاقہ جات سے، جو اس منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ تو اس کی روشنی میں اگر ہم نتیجہ نکالیں تو وہ تو یہی نکلتا ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہے سی پیک کے مخالفین، وہ بھی اسی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں جو انڈیا نے وضع کیا ہوا ہے، اور اس پہ باقاعدہ فنڈنگ کر رہے ہیں انڈیا، اس میں اربوں روپے کے فنڈ اس نے رکھے ہوئے، اور یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں، شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ اس فنڈنگ کے زور پر سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اس پر تحفظات کا اظہار کرایا گیا، اس کے خلاف منافرت کی فضا صوبوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ تو ایک انڈیا کی پھر گیم پلان ہے۔ اگر ہمارے لوگ اس آواز میں حصہ ڈالتے ہیں تو ہم تو دیانتداری کے ساتھ یہی محسوس کریں گے پھر کہ وہ انڈیا کی اس گیم پلان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کالا باغ ڈیم کو اگر متنازع بنایا تو وہ بھی انڈیا نے بنایا تھا، اس کے لیے بھی انڈیا نے اربوں روپے کے فنڈ مختص کیے تھے، جس کو بروئے کار لا کر پھر انہوں نے یہاں ون اوور کیا ہمارے لوگوں کو، اور انہوں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی۔ اسی طرح یہ آج سی پیک اب ظاہر ہے اس سے پاکستان کی جو ایک استحکام کی بنیاد استوار ہوتی نظر آتی ہے، اقتصادی خوشحالی پاکستان کی منتظر ہے اس وقت اس سی پیک کی تکمیل کی وجہ سے۔ تو یقینی بات ہے چین کا بھی مفاد اس میں ہے، سی پیک میں وہ اگر دلچسپی لے رہا ہے تو اس کو بھی ایڈوانٹیج اس سے حاصل ہونا ہے، کیونکہ جو سروے رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق چائنا کو جو سہولت ملے گی وہ ایک اس کی مائلیج کم ہوگی عالمی منڈیوں تک اس کی رسائی کے لیے۔ پہلے کوئی اسے 12,000 کلومیٹر سفر کر کے اپنے جو بحری جہاز ہیں ان کو لے جانا پڑتا تھا عالمی منڈیوں تک، تو اب یہ گوادر پورٹ جب آپریشنل ہوگی تو وہ سفر تقریباً کہتے ہیں کہ آدھا ہو جائے گا، تو ظاہر ہے اس سے فائدہ ہوگا چائنا کو، ہمیں یہ فائدہ ہے اس سے
کہ ایک تو ہماری رسائی عالمی منڈیوں تک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، دوسرے جس طرح ایکٹیویٹی ہوگی گوادر پورٹ پر دوسرے ممالک کی، تو اس سے ہمارے لیے پھر اقتصادی ترقی کے راستے کھلیں گے۔ بالکل تو ٹھیک، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مخالفت کرنے والے عناصر در حقیقت پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں ملوث ہے۔ اس لیے یہ محض سیاست برائے سیاست کی بات نہیں، خیبر پی کے اگر کوئی تحفظات ہیں جس کا اظہار ہوا بھی، اور میرا خیال ہے کوئی ایک مشترکہ جوائنٹ اجلاس بھی ہوا تھا پارلیمنٹ کا، اور اس میں بھی یہ سارے معاملات ٹیک اپ ہوئے تھے، اور اس وقت یہ ایشو میرا خیال ہے طے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ اب اگر یہ بات اٹھائی جا رہی ہے تو یقینی بات ہے پھر وہ شکوک و شبہات ان کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہ ساری اسی انڈیا کی گیم پلان کا حصہ ہے۔ میرا خیال ہے انہیں کلیئر کرنا چاہیے کے پی کی حکومت کو، کون سے تحفظات ہیں، کس بنیاد پر اگر وہ چاہتے ہیں، یعنی کہ ایک سہولت کی بات ہے، وہ کہتے ہیں شاید ان کا خیال ہے کہ ہمارے صوبے کو اس سے نکال دیا گیا، تو یہ تو خیر ایک کہنے کی باتیں ہیں نا، کہ پریکٹیکیبل صورت تو تب ہی سامنے آئے گی جب یہ آپریشنل ہوگا سی پیک۔ اس کے بعد اگر کوئی اس میں ڈرا بیکس ہیں تو پھر اس کا اندازہ ہوگا، تو وہ دور ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بالکل۔ بات میں ابھی یہی آپ سے سوال کرنے لگی تھی کہ اگر کچھ اس طرح کے ڈرا بیکس ہیں یا اس میں کچھ تھوڑا سا ہمیں معاملات لگتا ہے کہ ہمیں کسی بھی صوبے کو کچھ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے، تو جو مجموعی طور پر ہمیں منافع حاصل ہو رہا ہے، تقسیم تو اس کی ہم نے کرنی ہے نا، تو ہم اس کی تقسیم اس انداز سے کر لیں گے کہ بہتر بنا لیا جائے صورتحال کو۔ اس میں دیکھیے نا، ایک ہماری دو کونسلیں، ایک وہ کامن انٹرسٹ کی کونسل ہے اور ایک اقتصادی کونسل ہے، تو یہ دونوں جو صوبوں اور وفاق کے معاملات جو ہے ان دونوں میں مل بیٹھ کر طے ہوتے ہیں۔ وفاق خوشحال ہوگا تو الٹیمیٹلی صوبوں تک تو وہ فائدے پہنچیں گے۔ ظاہر ہے اس ملک کے استحکام کا ہی ایک منصوبہ ہے نا، تو اس میں کوئی صوبہ ہم کہتے ہیں کہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ اگر کوئی ترقی کے راستے کھل رہے ہیں ملک میں تو اس سے مستفید ہونا چاہیے ہر صوبے کو، ملک کے سارے عوام کو، لیکن اس منصوبے کی راہ میں روڑے اٹکانا جو ہے نا، یہ کسی صورت مناسب نہیں۔ یہ کہ اب اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے، جس طرح وہ کالا باغ ڈیم کے بارے میں اے این پی کی طرف سے نعرے لگتے تھے کہ ہم اس کو ڈائنامائٹ مار کر اس کو اڑا دیں گے، تو یہ کوئی ملک کی ترقی کا ضامن تو کوئی ایسی حکمت عملی نہیں نہ ہو سکتی۔ یہ تو ملک کی تباہی کی طرف اور ملک کو کمزور کرنے کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں جو انڈیا کا ایجنڈا ہے۔ تو ایسے اگر آپ باتیں کریں گے تو لازمی طور پہ پھر یہی خدشات ابھریں گے کہ یہ انڈیا کے ایجنڈے کی تکمیل کر دے۔ اس لیے مخالفت برائے مخالفت میرا خیال نہیں ہونی چاہیے۔ تعمیری نقطہ نظر سے کوئی خامیاں آپ کو نظر آتی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے، ان کی نشاندہی کرے، نیشنل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس میں ٹیک اپ کرے، اور یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی مخالفت کی وجہ سے اس منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹیں پڑتی ہیں تو میرا خیال ہے وہ کوئی نہ ملک کی خدمت ہے نہ وہ کوئی سیاست ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ کچھ تھوڑی سی سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آج کیس لگنے جا رہا ہے پاناما لیکس کی سماعت آج ہوگی اور وزیر اعظم کے بچے جمع کروائیں گے جواب اپنا۔ وزیر اعظم کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا ایکشن لینا بہت خوشائن بات تھی، اور جو یہ صورتحال ساری ایک جگہ پہ لا کر کسی حد تک ہم نے سونٹ کو کسی کل پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا، سمجھ میں آیا کہ ثالثی کا کردار ادا کیا سپریم کورٹ نے، لیکن اب اس وقت جو فیصلہ جو بھی آئے گا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہوگی اس فیصلے سے؟ اس میں دیکھیے سپریم کورٹ نے ثالثی کا نہیں قائدانہ کردار ادا کیا، بہت بڑے کرائسس میں اس ملک کو دھکیلا جا رہا تھا، جو اس وقت صورتحال بن گئی تھی 1 نومبر تک جب ٹیک اپ کیا سپریم کورٹ نے، تو ایسے بظاہر نظر آ رہا تھا کہ حکومتوں کا کلیش ہونے جا رہا ہے، بالکل ٹھیک، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے کے پی کی حکومت اور وفاقی حکومت، تو اس میں اللہ نے محفوظ کیا، سپریم کورٹ نے ایکشن جب لیا، تو اگر وہ نہ ہوتا تو اگر کوئی خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوتی تو آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کی کیا حالت ہوتی اور دشمن کتنا فائدہ اٹھاتا اس سے۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ، درمیانی راستہ نکالا ان کی کشیدگی اور تناؤ کم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اب جہاں تک ہے انصاف کی بات، اس میں یقیناً انصاف کا جو بھی تقاضا ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ ابھی یعنی کہ بڑی خوش دلی سے انہوں نے خیر مقدم کیا تھا حکمران پارٹی نے بھی، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے،
کہ سپریم کورٹ ہم خیر مقدم کرتے جیسے بیانات آئے بھی تھے، تو اس کی روشنی میں میرا خیال ہے انصاف کی جو عمل داری ہے اس کو اب چلنا چاہیے. لیکن ایسے نظر آ رہا ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے، جیسے کچھ وہ اٹارنی جنرل صاحب نے کچھ اعتراضات کیے. کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک وہ باقاعدہ ایک پھر لابی شروع ہو جاتی ہے نا اس کی طرف سے تحفظات کا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کے بارے میں کہ اس کیس میں دائرہ اختیار ہے یا نہیں سپریم کورٹ کو. اس کے لیے کئی یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. بہرحال اگر سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہے، آپ نے خود نواز شریف صاحب نے آفر کی تھی سب سے پہلے، بالکل صحیح، انہوں نے ہی سپریم بھئی احتساب ہی کرنا ہے تو میرا کیا جائے، چیف جسٹس کو مراسلہ بھیجا تھا. اس کا مطمع نظر بھی تو عدالت کے ذریعے ہی ٹیک اپ کروانا تھا نا. تو اب عدالت نے خود ٹیک اپ کر لیا، تو میرا خیال ہے اس کو خوش دلی سے تمام حلقوں کو قبول کرنا چاہیے. جو بھی فیصلہ ہوگا، اب انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے دونوں نے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے تحریری انڈرٹیکنگ ہے کہ سپریم کورٹ اس کی کمیشن کی پاناما کمیشن کی تشکیل کے سلسلے میں جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی وہ انہیں قابل قبول ہوگا. اور پھر پاناما کمیشن جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے آلریڈی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس کی حیثیت عدالت کی ہوگی، جو عدالت یعنی کہ یہ نہیں کہ اس کی ریکمنڈیٹری پوزیشن نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ ہوگا وہ لاگو ہوگا. تو یہ پابند ہوگی اس فیصلے کو تسلیم کرنے کی. میرا خیال اس حد تک اگر خوش دلی سے معاملات چلائیں تو جو بھی فیصلہ ہو، پھر ظاہر ہے اگر اس میں کسی کی بے ضابطگی ثابت ہوتی ہے، چاہے وہ رولنگ پارٹی میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، تو اس کو اوبے کرنا چاہیے پھر سپریم کورٹ کے. بالکل ٹھیک ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سٹیٹمنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تمام ادارے آپس میں کھل کے بات کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو کانسیپٹ ہے نا، جو افتخار چوہدری صاحب نے تو مس یوز کیا تھا اسے. سب سے پہلے وہ سجاد علی شاہ صاحب نے میاں نواز شریف کے دوسرے دورے حکومت میں جب ٹسل ہوئی تھی حکومت اور عدلیہ کی، وہ سجاد علی شاہ صاحب کی جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے ہوئی تھی. وہ بھی ایک فریٹسزم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سجاد علی شاہ صاحب جس تیزی سے وہ تصادم کی طرف گئے تھے، تو اس کا خمیازہ پھر انہیں بھگتنا پڑا کہ ودن یعنی کہ ان کے اپنے فورم سے ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، تو انہیں ہٹنا پڑا تھا پھر چیف جسٹس کے منصب سے. اس کے بعد افتخار چوہدری صاحب نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو جس طرح پروموٹ کیا اپنی ذات کی تشہیر کے لیے، وہ بھی مناسب نہیں تھا. اس وقت جو سیٹ اپ ہے ہمارے اعلیٰ عدلیہ کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں، اور جس طرح یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں معاملات کو، جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہیں اور یہاں منصور علی صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جس طرح یہ ایک مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ ان کی ایک کنسرن ہے جو عام آدمی کا بھی کنسرن ہے، ملک کے سالمیت کے حوالے سے اور ملک کی ترقی کے حوالے سے، اور سسٹم جو ہے اس کو سٹرینتھن کرنے کے حوالے سے جو ایک عام آدمی کا تجسس ہے وہ عدلیہ میں بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ایشوز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور جس طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بات کی ہے کہ یہ اب ہر ادارے کو جو ہے نا ایک انٹریکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، ایک رابطے کی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی. یعنی کہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ظاہر ایک دوسرے کے لیے کام کرنے کے لیے حالات سازگار پیدا کیے جائیں تاکہ سب ادارے مل کے کام کر سکیں. اس طرح ظاہر ایک سسٹم کا استحکام ہوگا، ایک دوسرے کے فیصلوں پہ اعتماد کرنا سیکھیں. ہاں بالکل، یعنی کہ باہمی ایک کوارڈینیشن آپ کہہ لیں اداروں کی، جو آئینی ادارے ہیں. اگرچہ اس میں یہ ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کو تابع نہیں ہونا چاہیے کسی کا. پہلے جیسے ایک تصور تھا کہ عدلیہ اور انتظامیہ جو ہے یہ اگر اکٹھے ہوں گے تو پھر انتظامیہ جو ہے وہ غالب آ جاتی عدلیہ پر. پہلے ایسا ہوتا بھی رہا ہے. تو ایک یعنی کہ ان کی علیحدگی کی خود مختاری کی ہوئی تھی کہ انتظامیہ الگ اور عدلیہ الگ، دو الگ الگ آئینی ادارے. اس حیثیت میں بھی کوارڈینیشن کی جہاں تک بات ہے، اس میں تو کسی پر غلبہ پانے والی بات نہیں ہے نا. اگر کوئی غلط فہمی انتظامیہ کے ذہن میں عدلیہ کی پرفارمنس کے حوالے سے ہے یا اس کی رولز آف بزنس کے حوالے سے ہے، تو اگر بیٹھ کر مشاورت کر لیں گے تو وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. اسی طرح عدلیہ کی اگر کوئی غلط فہمیاں انتظامیہ کے حوالے سے تو وہ بھی ہم مشاورت سے جو ہے یہ معاملات طے پا سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک ہیلدی میسج ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے. ایک کیتھارسس کا عمل جو ہے نا، یہ اگر اداروں کے درمیان شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے بہتری کی
بہت سارے راستے نکلیں گے. چلیں ٹھیک ہے, کچھ سیاست کے کتھارسس کی بات کرتے ہیں. ہر پارٹی ایک دوسرے پہ اپنا کتھارسس کرتی ہے, کوئی دھرنا دے کے کرتا ہے, کوئی دھرنا رکوا کے کرتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ دھرنا سیاست کرنے والوں نے جو سیاست کو داغدار کرنے کا عمل شروع کیا تھا وہ ناکام ہو گیا. عوام نے کیا ثابت کیا؟ عوام نے سڑکوں پہ نکل کے دھرنا دے کے ثابت کیا ہے یا عوام نے دھرنا رکوا کے ثابت کیا ہے؟ عوام نے اس ساری صورتحال میں کیا کردار ادا کیا ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. عوام بیچارے تو وہ ہر پارٹی جو ہے نا وہ ان کو استعمال کرتی ہے عوام کو. حقیقی معنوں میں اگر ہم جمہوریت کی بات کریں, ایک جو سسٹم ہے سلطانی جمہور جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں تو ظاہر عوام ہی کا عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو ایک تصور ہے کہ عوام کی حکمرانی عوام کے لیے, عوام کے ذریعے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو یہ بڑا ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں ہمارے لیے ڈیفینیشن ابھی تک ڈیفینیشن ہی ہے, یہ تعریف صرف تعریف ہی ہے. وہی ہے, ہم اس پہ کبھی تک عمل ابھی تک شکل میں آج تک لایا نہیں گیا. بالکل صحیح. اصولی طور پر تو عوام کے اس طاقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے, جو طاقت وہ استعمال کر کے ایک مینڈیٹ دیتے ہیں کسی پارٹی کو حکومت کا اور کسی پارٹی کو اس حکومت کی اپوزیشن کا. تو اس مینڈیٹ کا اگر ہر پارٹی احترام کرے, ہر قائد اس مینڈیٹ کے تابع ہو کر چلے, اپنی سیاست کو چلائے, تو میرا خیال ہے بہت ساری, جس طرح چیف جسٹس نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ہم باہم بیٹھ کر ایک ابلاغ کا عمل جو ہے وہ شروع کرے, تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ سیاسی قائدین اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ بھی سسٹم کے استحکام کے لیے اگر اسی طرح باہم انٹریکشن کا راستہ کھولے, ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کریں, تو بہت سی غلط فہمیاں جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ وہ دور ہو سکتی ہے. اس میں اگر صرف سیاست برائے سیاست آپ نے کرنی ہے اور اس میں عوام کو مس یوز کرنا ہے, تو عوام تو اب تک اعلی کار بنے رہیں گے, ان کے ہاتھ پلے تو کچھ آتا نہیں ہے, ان کے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی ہیں. اس وقت جس گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے عوام, خاص طور پہ غربت اور بے روزگاری کے حوالے سے, وہ بہت ہی کربناک صورتحال ہے. اگر آگے چل کے انہوں نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا حکومت نے اور حکومت کے انتظار میں بیٹھی اپوزیشن نے, تو عوام کا ری ایکشن جو ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا. پھر ایسے ہی صورتحال جو ہے وہ پھر خونی انقلاب کی نوبت لایا کرتی. شہباز شریف صاحب اکثر نعرے لگاتے ہیں چیف منسٹر ہو کر بھی, اقتدار میں ہو کر بھی, کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو میں خونی انقلاب دیکھ رہا ہوں. یہ اکثر شہباز شریف صاحب نعرے لگاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عوام خونی انقلاب کے لیے باہر نکلے گی؟ آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اگر کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے تو اس کا ری ایکشن ڈیفینیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر عوام یہ محسوس کریں گے کہ آگے راستہ کوئی نہیں ہے, آگے موت ہے, تو پھر وہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہوتی ہے. پھر مرتا کیا نہ کرتا, آخری چارہ کار کیا ہے, پھر وہ تنگ آ کے یا مریں گے یا پھر مارنے کے لیے تیار ہوں گے, مارنے کے لیے باہر نکلیں گے اور الٹیمیٹلی خود نقصان اٹھائیں گے. اس لیے یہاں تک نوبت آنے ہی نہ دی جائے, اس سے پہلے ہی معاملات کو سنبھال لیا جائے. اگر شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے ان کی سیاست کو ناکام بنایا ہے, تو آپ اس کے بدلے میں عوام کو کیا دے رہے ہیں, یہ بھی تو سوچے نا. کیا آپ کے معاملات سے عوام مطمئن ہے, آپ کی پرفارمنس سے؟ اور آپ نے اب تک, یعنی کہ 3.5 سال ہو چلے, اب اگلے انتخابات کی نوبت آنے والی ہے, تو اب تک عوام میں کیا گوڈز ڈیلیور کی ہے آپ نے؟ اگر عوام اسی طرح مسائل کی چکی میں پس رہے, اسی طرح غربت ہے, اسی طرح بے روزگاری ہے, اسی طرح توانائی کا کرائسس ہے, تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور حکومت کی کارکردگی کے, بالکل ٹھیک ہے, کارکردگی کے گراف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حکومت بہت سے دعوے کرتی نظر آتی ہے. کچھ جگہوں پہ ہم نے کام ہوتے ہوئے بھی دیکھا, لیکن دعوے زیادہ کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کام بھی کیا, ہم نے. مجموعی طور پر اگر حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے دھرنا سیاست نے کارکردگی کو کم کیا جو حکومت کہتی ہے؟ دیکھیے, حکومت کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ ان کے ہاتھ تو ایک ایشو آ جاتا ہے نا حکمرانوں کے, دھرنا سیاست کی وجہ سے. لیکن اگر اوورآل کارکردگی کا جواز تو چلیے مل گیا, لیکن کارکردگی کا آپ کو لگا کہ حکومت کام کرنا چاہتی تھی؟ اس میں دیکھیے, کام کرنا چاہتی تھی یا نہیں, اگر نیت ہو نا کام کرنے کی, تو کوئی دھرنا سیاست جو ہے اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک انتظامی مشینری جو ہے اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے, دھرنے ورنے اس کے آگے کچھ نہیں ہوتے. اگر اس کو صحیح معنوں میں بروئے کار لایا جائے, بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ترجیحات کیا رہی ہیں حکومت کی. جب یہ اقتدار میں آئے تھے
किस कैसी तवक्कुआत अवाम में लगा कर ये इक़्तिदार में उनका मैंडेट लेकर इक़्तिदार में आए थे, और उसके बाद उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद क्या स्टेप्स लिए, अगर इनका हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो सिवाय हिपोक्रेसी के और कुछ नजर नहीं आता, सिवाय दावों नारों के और कुछ नहीं है इस सियासत में। अवाम के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा। नवाज शरीफ साहब ने जब इंतखाबी मुहिम के दौरान तो वो खैर एक तवानाई का जो क्राइसिस था उसको इस्तेमाल करके बहुत बुलंद दावे किया करते थे, और शहबाज शरीफ साहब ने तो बाकायदा कैंप भी लगाया था उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़। यहाँ मीनार पाकिस्तान पर पंखा लेकर, वो दस्ती पंखा लेकर बैठ गए थे। तो उसके बाद मेरा ख्याल अगर यही एक दर्दमंदी थी उनके ज़हन में कि इस मसले से अवाम को निजात दिलानी, तो उन्हें अब भी ऐसा ही कैंप लगाना चाहिए था फिर, क्योंकि वो मसला तो उसी जगह पर मौजूद है ना। अगर इनके बरादर मुकर्रम की हुकूमत वफाक में, तो आप उनके खिलाफ भी धरना देकर देखें ना, उनके खिलाफ भी फिर ऐसा कैंप लगाएं, तो फिर तो एहसास होता है कि वाकई ये अवाम के हमदर्द खैर खा है और वाकई उनके मसाइल हल करना चाहता है। लेकिन अगर उसके बाद मसाइल गंभीर हुए हैं और आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, तो फिर सिवाय सियासतबाजी की, सियासतकारी की और क्या है इसमें। तो इसलिए मेरा ख्याल है सोचना चाहिए। अब आगे जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आप मुतमिन हो गए, चले पिछला धरना भी टल गया, मौजूदा धरना भी सुप्रीम कोर्ट ने टलवा दिया आपसे, तो इसकी रोशनी में आप ये ना समझे कि आपको कोई खतरा नहीं है। आप फिर चलें, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप मुझे थोड़ी सी वजाहत करें खतरात की, तो मैं आपसे वो खतरात जरूर चाहूंगी कि आप वो खतरात थोड़ा सा वजाहत करें कि कौन कौन सा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, पीटीआई की सियासत, नन्नों की सियासत, अवाम का बाहर निकलना, खूनी इनकलाब का खतरा, ये सारे खतरा। जाहिर है हर एक का हक है, हर पार्टी की सियासत करने का हक, असल वो क्या पैटर्न इख्तियार करती है वो उनका अपना एक है। इस वक्त ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है ये केस, इसको आप हल्का ना समझें। अच्छा। ठीक है ना। एक बात होती है कुव्वत की, दूसरी कुव्वत, तीसरी कुव्वत, चौथी कुव्वत, पता नहीं कौन कौन सी कुव्वतें हुक्मरानों को खौफ रखती है। तो आप इस तसव्वुर से अगर बाहर निकलकर अपने आप को यानी कि अवाम की ताकत से कुव्वत समझे, तो कोई मसला हायल ना हो फिर। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप ये सोच कर बैठ जाए कि फलां कुव्वत हमारे दर पे है, उसके बाद वो टली है तो ये कुव्वत आ गई है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये भी इन्हें एक किस्म का थ्रेट महसूस हो रहा है। सही। और इस हवाले से भी बातें होती कि ये अगर यानी कि एक जो इदारा है अफवाज पाकिस्तान का, उसने अगर कुछ नहीं किया तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन पर कुछ होने जा रहा है। ठीक है। तो इसको अगर आप मिसयूज करने की पहले की तरह कोशिश करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा। ये एक इंसाफ की अमलदारी का इदारा है। इसमें अगर किसी की बेज़ाब्तगियों को पॉइंट आउट करके कोई फैसला दिया जाता है, तो वो किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होती। सही। ठीक है ना, कोई बायसिज्म नहीं होता उसमें। इसलिए आप इसको उस तनाज़र में ना सोचे, उस पैमाने पर ना जांचे इसको अदालत उज़्मा को। आप इसको एक इंसाफ के पैमाने से जांचे कि ये एक इंसाफ का इदारा है और वो इंसाफ का मुतकाजी है। खान साहब ये कहते हैं कि बचाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म को दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं उनके हामियान, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कुछ नज़र रखनी पड़ेगी अभी। हाँ, वो कहते हैं नज़र रखनी पड़ेगी, लेकिन ये तो नज़र रखने के एहतमाम तो ये खुद ही हुक्मरान पार्टी कर रही है ना। मेरा ख्याल है इस वक्त यकीनन मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अदालत उज़्मा को। उसने टेकअप कर लिया है, तो ये आप ये अमल जो है ना, ये आप चलने दें। आप इसका क्या नतीजा होता है, नतीजा इसका वही होगा जो इंसाफ का तकाज़ी होगा। उस तकाज़े में अगर आप पर कोई ज़द पड़ती है, तो वो इंसाफ के तकाज़े के मुताबिक होगी। बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई बेइंसाफ़ी वाली बात नहीं होगी, इसलिए आपको कबूल करना चाहिए उसको। तो इसमें मेरा ख्याल है सियासत करने की ज़रूरत नहीं, ना वो सियासत करें इमरान खान, ना ये हुक्मरान रूलिंग पार्टी सियासत करे। मैं तो पहले भी यहाँ कह चुका हूँ कि जब टेकअप कर लिया है अदालत ने इस इशू को, तो अब मेरा ख्याल है इन्हें अपने जलसे जुलूस जो है इस ख़ास तौर पे ये पनामा इशू पर इसको रेज नहीं करना चाहिए अब सियासी प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, शेख रशीद की कुछ बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म चले जाएं तो शुक्राना अदा करने के लिए वो एक ट्रेन चलाएंगे। वज़ीर रेलवे रहे हैं ना?
چلا سکتے ہیں نہیں ٹرین؟ وہ تو اب وہ موٹر سائیکل کی گدی کے پیچھے بیٹھنے کے عادی ہو گئے. اچھا صحیح ٹرین وہ کہاں چلائیں گے. ٹھیک ہے. وہ ان کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ ایک ٹرین چلائیں گے جس میں سب پارٹیاں ان کے ساتھ ہوں گی, ہر کوئی بیٹھے گا ان کے ساتھ, اور پھر وہ شکرانہ ادا کریں گے. وہ دانا ڈالا ہے, بلاول نے عمران دانا خان بھی ڈالا ہے بیٹھیں انہیں, گے. شیخ رشید صاحب کو تو شاید وہ چگ لیا ہے انہوں نے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ دانا چگا گیا؟ ٹھیک ہے, مطلب دانا, ویسے دانے کی اصطلاح خوب استعمال کی گئی تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اگر کوئی اختیار دے دے تو میں پھر ان کو بناؤں گا. چلیں بہرحال یہ تو اب اختیار کی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اختیار کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو عوام کے ذہنوں اور دلوں پر اختیار تھا عوامی مقبولیت کے لحاظ سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ بلا شبہ وہ ایک جماعت رہی ہے جسے وفاق کی علامت یا عوامی جماعت کی حیثیت حاصل تھی, اس نے وہ اختیار بہت حد تک کھو دیا, وہ بہت حد تک کمی آئی مقبولیت میں, عوامی مقبولیت میں. آپ کو لگتا ہے یہ اختیار دوبارہ ملے گا؟ بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہوں گے یہ اختیار حاصل کرنے میں؟ میں عرفان اور دیانتداری کے ساتھ آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بڑی پارٹی وفاق کی علامت ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک, قطع نظر اس کے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, یقیناً ایک ملک کے شہری کی حیثیت سے میرے اپنے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں اس کے نظریات سے, لیکن جہاں تک ہم نے جب ہم سسٹم کے استحکام کی بات کرتے ہیں تو اس میں قومی سیاسی جماعتوں کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے. ان کے زور پر ہی سسٹم مستحکم ہو سکتا ہے. اگر کوئی سیاسی قوت جو ہے وہ کمزور ہوگی تو اس سے دوسروں کو سسٹم کو کمزور کرنے کا موقع ملے گا. اس وقت جو بلاول بھٹو صاحب جس انداز میں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے وہ یقیناً ایک ریوائیول کی سیاست ہے. اس پارٹی کے بارے میں جو ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا, اور وہ تاثر تھا بھی صحیح, اسی بنیاد پر عوام نے راندہ درگاہ بنایا تھا 2013 کے انتخابات میں اس پارٹی کو, کہ اس پارٹی کا جو ایک بھٹوازم والا ایک جو جذبہ تھا وہ کہیں غائب ہو گیا تھا. زرداری صاحب نے جب کمان سنبھالی پیپلز پارٹی کی تو اس کے دور اقتدار میں وہ جذبہ اور وہ جو اس کے جعلی کارکن تھے وہ بھی پھر فاصلے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. وہ کوئی ناراض ہو کے بیٹھ گئے, کوئی چھوڑ گئے. تو اب یعنی کہ ایک بھٹو لیگیسی کا جو نعرہ لگا کے بلاول میدان میں اترا, تو اس سے ان ورکرز کو جو ناراض ہو کے بیٹھے تھے, مایوس ہو کر بیٹھے تھے, ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوا تھا. وہ بھی اب ایکٹیو پارٹ پلے کرنے کو آمادہ ہے اب اس پارٹی کی قیادت کے ساتھ. تو اس لیے توقع تو یہی ہے کہ یہ ایک دوبارہ ایک وفاق کی علامت کے طور پر یہ پارٹی ایک ابھرے گی, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جس سیاست کا چلن عمران خان صاحب نے اختیار کیا تھا, ایک افراتفری والی سیاست اور یعنی کہ عامیانہ انداز میں ایک دوسروں کو بلیم کرنے والی سیاست, گالی گلوچ کرنے والی جو کلچر ہے, یہ پیپلز پارٹی اگرچہ جالائزم جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک یہ تھا کہ وہ بدتمیزی کا کلچر ہے, لیکن وہ کلچر یعنی کہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کے بارے میں نہیں تھا, بیوروکریسی کے حوالے سے تھا, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے تھا, ایک آگاہی کا تھا کہ یہ ادارے اگر عوام کے مسائل حل کرنے کے ذمہ دار ہیں اور یہ خود کو آقا و مولا بنا کر بیٹھے ہوئے, تو پھر ان کو چیلنج کیا تھا یہ جہلا کلچر نے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اس سے پھر جو بیداری کے ایک شعور کی بیداری کی فضا ہموار ہوئی تھی, اس لیے وہ کلچر اس کے مقابلے میں یہ جو بدتمیزی والا کلچر عمران خان صاحب لائے بدرجہ بہتر ہے وہ کلچر. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے انہوں نے تجربات دیکھ لیے ہیں, زمینی حقائق بھی دیکھے ہیں, اور اس سیاست عمران خان والی جو سیاست ہے اس کا رد عمل بھی دیکھا ہے. دیکھیے سعید آصف صاحب, دو چیزیں ہیں نا, دو اصطلاح استعمال ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ حق مانگنا ہر شہری کا, ہر آزاد شہری کا حق ہے, اور آزاد ریاست میں ہر شہری چونکہ آزاد ہے اس لیے وہ اپنا حق مانگ سکتا ہے, اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتا ہے. دوسرا ایلیمنٹ جو بدتمیزی کا ایلیمنٹ ہم کہہ رہے ہیں, بدتمیزی تو نہ آزاد شہری اور نہ ہی کسی غلام شہری کے لیے روا رکھا جا سکتا ہے بدتمیزی کا طریقہ. اب اگر یہ بات کی جائے کہ ہم جس انداز سے اپنا حق مانگ رہے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے رویوں ہی کی غلطیوں کی وجہ سے شاید کہیں ہم اپنے حقوق سے محروم ہو رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے بالکل. آپ نے ایک بات وہ کہتے ہیں نا کہ کان کو الٹا گھما کر آپ پکڑیں یا سیدھا پکڑیں, پکڑ تو کان ہی کو رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے آپ وہ طریقہ اختیار کریں بجائے اس کے الٹ بازیاں لگانے کے. بالکل ٹھیک ہے نا, آپ مقصد آپ نے حاصل کرنا ہے نا. تو اس میں اگر سیدھے سباؤ آپ ایک شائستگی کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں
وہ زیادہ افیکٹو ہوگی، ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ گالی گلوچ کر کے ایک تنفر کی فضا پیدا کریں۔ تو اس میں یقینی بات ہے اب عوام جو ہے وہ انہیں آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے، تو یہ بہتر ہے، اچھا گڈ سائن میں تو سمجھتا ہوں بلاول کی اس وقت جو ایکٹیویٹیز ہے۔ بلاول کی ایکٹیویٹی ایک گڈ سائن ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چلیں کچھ تھوڑی سی بھارتی فورسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ گولہ باری کے حوالے سے پھر سے گولہ باری کی گئی ہے اور فائرنگ میں 6 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ پاک فوج نے جوابی کارروائیاں کی ہیں، بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے۔ بھارت کیوں باز نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایل او سی پر تو خلاف ورزیاں بند کر دے اب۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا، یہ تو روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ اب یہ روزانہ کا معمول کب رکے گا؟ ہم ہر روز ایک خبر شامل کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ عالمی برادری اس پہ خاموش ہے، اور بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر روز ہمارے شہری نشانہ بن رہے ہیں۔ یقینی بات ہے، یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس ایشو کو جو ہے نا وہ نیگلیکٹ نہ ہونے دیں۔ یہ چونکہ ہماری ایک سالمیت سے ریلیٹ کرتا یہ ایشو ہے، انڈیا تو ہماری سالمیت کے درپے ہے نا در حقیقت، جو اس کا شروع دن کا ایجنڈا ہے، تو اس کی روشنی میں اس نے تو باز بالکل نہیں آنا۔ ایک وہ سانپ ہے، اس کی عادت ہے ڈسنے کی، آپ جتنا مرضی آپ اس کو دودھ پلا کے یہ توقع رکھ لیں کہ وہ ڈسے گا نہیں، تو وہ تو اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اس نے تو کرنا ہی کرنا۔ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی تو ہوتے ہیں نا، عالمی معیار بھی ہوتے ہیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کا طریقہ بھی ہوتا ہے، کچھ رہنے کا طور طریقہ بھی ہوتا ہے۔ آپ ہمسایہ ممالک ضرور آپ دیکھیں، مطلب ہمسایہ ملکوں میں بھی آپس میں تعلقات کے کچھ طریقے طے کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ کس قسم کی وائلیشن کر رہا ہے یہ؟ دیکھیے آفاقی اصول جو ہے، ایک پرامن بقائے باہمی کا ایک فلسفہ ہم کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ بندی ہوتی ہے۔ انڈیا کا اگر آپ انالیسس کریں تو وہ، اور انڈیا اور امریکہ دونوں کی ایک ہی سوچ ہے، یہ نہ کسی عالمی اصول کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہے، نہ پرامن بقائے باہمی کے فلسفہ پر یہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اپنا خناس ہے، اپنا ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں، ان کے لیے یہ قوانین بنائے جائیں، ان کو ان قوانین کا فالوور بھی بنایا جائے، لیکن خود یہ ہر اصول سے بالا تر رہیں۔ جتنے یہ پابندیوں والے قانون ہیں، ہم اس سے ماورا ہیں اور دوسروں پر یہ لاگو ہونا ہے، اور کوشش کرتے ہیں۔ انڈیا، امریکہ بھی آپ دیکھیں، یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو قوانین ہے، ایک عالمی ادارہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا، اس کے جو قوانین ہیں ان پر، اور دو معاہدے بھی، یعنی کہ خود امریکہ نے، ایک وہ سی ٹی بی ٹی تھا اور ایک دوسرا معاہدہ ایک نیوکلیر سپلائر گروپ والا ایک ہے، تو کسی کا امریکہ نے خود کو پابند نہیں بنایا، بالکل ٹھیک، خود سائن نہیں کیا، نہ سی ٹی بی ٹی پر سائن کیے، نہ دوسرے معاہدے پر سائن کیے۔ تقاضا وہ کرتا ہے ہم سے، جب کوریا سے، ایران سے، کہ آپ اس پر سائن کریں، آپ اس کے پابند ہوں، آپ یہ ایٹمی پھیلاؤ جو ہے اس سے باز رہیں آپ، اور خود وہ سارے کام وہی کرتا ہے جو ایٹمی پھیلاؤ کے زمرے میں آتے ہیں، جو عالمی تباہی کی نوبت لانے کے زمرے میں آتے ہیں، جو ایٹمی ہتھیاروں کو فروغ دینے کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ خود کو اس کا پابند نہیں کریں گے تو دوسروں کو آپ کیسے تلقین کر سکتے ہیں اس کی پابندی کی؟ یہی معاملہ انڈیا کا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ خود، یعنی کہ اگریسر کا کردار ادا کرتا ہے، خود دہشت گردی کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اب تک جو کچھ انڈیا نے کیا ہے، کیا یہ کسی مہذب ملک کے شایان شان ہے کہ آپ، یعنی کہ ایک جو فلسفہ ہے، ایک جہاد کا فلسفہ جو ہے، وہ اگر کوئی، یعنی کہ ملک اور اس کے عوام، یعنی کسی خطے کے عوام جو ہے وہ کسی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک سٹرگل کرتے ہیں، تو وہ ایک جہاد ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ سٹرگل کسی، یعنی کہ خاص پس منظر میں ہوتی ہے۔ وہ اگر محسوس کرتے ہیں کہ کسی ملک نے ان کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، ان کا خطہ جو ہے اس کا وہ استحصال کر رہے ہیں، اپنے ناجائز استعمال میں لا رہے ہیں، تو اس سے ہم نے، اس کے غلبے سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو یہ جو کشمیر کے عوام نے سٹرگل شروع کی یہ تقسیم ہند کے وقت سے، تو اس کے پیچھے بھی یہی ایک یہ سارا ایک فارمولہ تھا کہ انڈیا نے جب ناجائز قبضہ کیا، غاصبانہ قبضہ کیا کشمیر کے ایک حصے پر، تو پھر کشمیری عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہی معاملہ فلسطینی عوام کا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، میرا خیال ہے اگر ہم عالمی اصول جو ہے ایک اقوام عالم کے، عالمی برادری کے، اس کے پیمانے میں اس کو پرکھیں، تو عالمی برادری کو یعنی کہ خود پر لاگو کرنا چاہیے پھر ان اصولوں کو، ان دونوں کی
جو آزادی کی تحریک ہے ان کے حوالے سے. لیکن ادھر تو معاملہ بالکل الٹ ہے. ان کو آپ دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اور ان کو آپ مار کر ان کا تورا بورا بنا دیتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ظاہر ہے ایک جو ریئیکشن پھر ابھرتا ہے, جو آزادی کی سٹرگل کر رہے ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں لاکھوں اپنے پیاروں کی, تو وہ اب خاموش تو نہیں بیٹھ جائیں گے نا. ان کی تو منزل آزادی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے حصول کے لیے انہوں نے جو بھی سٹیپ ہے وہ لینا ہے. تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ طاقت کے زور پر آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارا ٹوٹنگ ہے, ٹوٹنگ اگر آپ کا ہوتا تو وہ خوش دلی سے بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ, آپ کے خلاف سڑکوں پر, اور آپ بھی یہ سلوک نہ کرتے اس کے ساتھ. جی ظاہر ہے, یہی بات ہے نا. تو الٹیمیٹلی آپ کو تسلیم کرنا پڑیں گے ان کے حقوق, ان کا جو خود ارادیت کا جو اقوام متحدہ نے خود تسلیم کیا ہے, دیا ہے انہیں, تو اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, اس لیے لیکن بھارت آپ کو تسلیم کرنے کے موڈ میں لگتا ہے؟ بھارت تو کسی طور پہ تسلیم کرنے کے موڈ میں نہیں لگتا, نہ وہ آئے گا اس موڈ میں. تو پھر اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ بھارت کے بغیر تو نہیں نکالا جا سکتا. اس وقت جو ایک فضا بنی ہوئی ہے نا ایک عالمی آگاہی کی, جس طرح کشمیریوں نے اپنی سٹرگل سے کیا, پھر جس طرح ہماری اپنی سفارتکاری کی فعالیت ہوئی, تو اس سے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں بھارتی مظالم جو ہے کشمیریوں پر ان کی آواز نہ پہنچی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ایک پریشر ہے اس وقت انڈیا پہ, ایک عالمی دباؤ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز عالمی سطح پر اس طرح سے اٹھائی جاتی ہے, یا دیگر ممالک کی جانب سے اس طرح سے اٹھائی جاتی ہے؟ ابھی تک تو نہیں اٹھائی جاتی دیکھ لیں, یورپ کے کسی بھی ملک کی بات ابھی تک نہیں اٹھائی جاتی تھی. لیکن اب دیکھیے اس وقت جو فضا بن رہی ہے نا, ایک تھوڑا سا طاقت کا جو توازن ہے اس خطے میں, چائنا, پاکستان اور روس, ان کے اکٹھے ہونے سے ایک جو توازن وہ کوئی مستحکم ہو رہا ہے. تو یہ اکٹھے ہو کے دو چار اور ممالک ان کے ساتھ شامل ہوں گے. جس طرح اب چائنا نے انڈیکیشن دی ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں جائے گا انڈیا کے, یہ جو اسی سی پیک کے حوالے سے جو اس نے سازشیں کی ہے, تو اس کے بارے میں جب یہ معاملہ وہاں ریز ہوگا, ٹیک اپ ہوگا انڈیا کی اگریشن والا, تو پھر یقینی بات ہے کہ دنیا کی توجہ پہلے ہی انہیں پتہ ہے کہ انڈیا کشمیریوں پر کیا مظالم اٹھا رہا ہے. جب یہ ٹیک اپ ہوگا تو نیچرلی وہ ایشو بھی ٹیک اپ ہوگا. تو پھر وہاں اس پلیٹ فارم پہ, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ, اگر عالمی ساری برادری جو اکٹھے ہو کر انڈیا پر دباؤ ڈالتے, یا وہ تنہا ہوگا. اتنا اگر وہ خود سر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا دنیا میں, ہر ایک سے ٹکر مول لے لے گا, تو میرا خیال یہ پاسبل نہیں ہے اس کے لیے. چائنا ہی کافی ہے اس کو اس کے پر سیٹ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. سعید آصف صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.